بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ الیار نے بڑے ہی حق سے اس کا ہاتھ تھام کر سمین کی انگلی میں رنگ ڈالی تھی، روشنی سے بھرا وہ نیلا ہیرا۔ سمین نے پلکیں اٹھا کر الیار کا چہرہ دیکھا۔ ایسے پہناتے ہیں رنگ، ایسے پرپوز کرتے ہیں۔ سمین منتظر ہی رہی تھی کہ وہ کب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پرپوز کرے گا، اس سے شادی کی درخواست کرے گا، مگر یہاں تو اس کے سارے ارمانوں پر مٹی ڈال دی گئی تھی اس کی سادگی نے، اور جیسے اس کی سوچ تک الیار نے پڑھ لی تھی۔ وہ گردن جھٹک کر بے ساختہ ہنسا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا تم فلمیں یا ڈرامہ وغیرہ نہیں دیکھتی ہو۔ سمین کی انگلی میں رنگ گھماتے ہوئے اس کا پھولا پھولا منہ دیکھ کر اس کا انداز شوخی سے بھرا ہوا تھا۔ میں 20ویں صدی میں نہیں رہ رہی تھی، دیکھا ہے میں نے سب کیسے پرپوز کرتے ہیں، سب اپنی محبوبہ کو۔ ناراض ہو کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ بھی چھڑانا چاہا تھا۔ میں ان سب فضولیات میں نہیں پڑتا، سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ سیدھا سا طریقہ اپنایا۔ اس کے ہاتھ چھڑانے کی ساری کوشش ناکام بناتے ہوئے اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ پیار میں کیسے پڑ گئے؟ سمین کا منہ بنا۔ بچپن سے وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ ابرو اٹھا کر پوچھا گیا تھا۔ اچھا آج تو مت لڑو، چلو اب پوچھ لیتا ہوں، کیا میرے ساتھ اپنی ساری زندگی لڑتے جھگڑتے، ہر وقت منہ پھلا کر گالیاں دیتے ہوئے لیکن دل میں ڈھیروں عشق لیے گزارو گی سمین میڈم؟ اس نے پرپوز بھی کیا تو اپنے ڈھنگ سے، اسی شرارت سے۔ سمین نے مسکرا کر بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ الیار نے ہونٹ گول کر کے آنکھوں کے اشارے سے اس کے انکار کی وجہ پوچھی۔ میں صرف یہ زندگی ہی نہیں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی الیار، اس دنیا کے بعد جب موت آئے تو دوسری دنیا میں بھی بس ہمیشہ تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بس تم اور کوئی نہیں۔ اس کے جواب نے الیار کی روح تک کو سرشار کر دیا تھا۔ چلو پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہمیں موت کے بعد بھی جدا نہ کرے، ہمیں ایک کر دے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی۔ سمین کی پشت پر آ کر پیچھے سے اسے باہوں میں بھر کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر الیار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ سمین نے فوراً آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ کچھ دیر وہ دونوں یوں ہی اللہ سے اپنے لیے دعا مانگتے رہے تھے۔ الیار نے دعا مانگ کر چہرہ گھما کر سمین کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ وہ ایسی حسین ہو رہی تھی جیسے کائنات کی ساری خوبصورتی اس کے وجود میں سمٹ آئی ہو۔ بے ساختہ اس نے سمین کے گال پر اپنے لبوں کو رکھا تھا۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو تو ایک ہی کام کرو نا۔ اس کی پرحدت لمس کو محسوس کر کے سمین تیزی سے اس کی باہوں سے نکل آئی۔ چہرے پر حیا کے سارے رنگ بکھر آئے تھے، گال جیسے دہک اٹھے تھے۔ اس کے گالوں پر بکھری لالی کو دیکھتے ہوئے الیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ہنس دیا۔ نارمل ہو کر مجھ سے باتیں کرو اب۔ اسے لگاتار سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو گھرتے دیکھ کر الیار نے ہاتھ بڑھا کر سمین کا ہاتھ تھام لیا۔ سمین نے سر اٹھا کر الیار کو تپ کر دیکھا۔ وہ بس مسکرا دیا۔ تم نے یہ سب کب ارینج کیا؟ سمین کو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی تھا، اسی لیے ٹیبل پر رکھے کیک اور سافٹ ڈرنکس کے گلاس دیکھ کر پوچھ بیٹھی، تمہیں منانے جانے سے پہلے یہاں سب بک کروا کر اسی ٹائم پر پہنچ گیا۔ اب پلیز ساری ڈیٹیل پوچھنے مت بیٹھ جانا، ہم یہاں بس اپنی باتیں کرنے آئے ہیں، الیار نے بتاتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑے۔ اتنی بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ سمین نے منہ پھلا کر سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھا لیا۔ کتنا اچھا ہو اگر ہم ہمیشہ یہیں رہ جائیں نا۔ سمین نے گلاس سے بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے حسرت سے چاروں طرف دیکھا، اور پھر گھر والوں کے ڈنڈے کھائیں، کوئی اور بات کرو نا تم۔ الیار کو اس کی بچکانہ سی بات پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور پیار بھی۔ تم ایسا کرو نا، ایسی ہی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر لے لو، ہم یہیں رہیں گے، تب کون ڈنڈے مارے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایلی گھر لے لو نا۔ وہ کہتے کہتے اچھل ہی پڑی۔ اتنی اچھی ترکیب آئی تھی یہاں رہنے کی، گلاس ٹیبل پر رکھ کر بڑے پیار سے فرمائش کی گئی تھی۔ رہ لینے سے کیا ہوگا؟ الیار اپنی جگہ سے اٹھا تھا، پھر اپنی چیئر گھسیٹ کر سمین کی چیئر سے لگا کر وہ اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی اپنا سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھانے لگا۔ پھر ہم یہیں رہیں گے، کتنا اچھا لگے گا نا ایسے ہی کھلے آسمان کے تلے، کتنا رومانٹک سا ماحول ہے۔ تم گھر لے لو نا یہاں۔ جوش و خروش میں
بڑا کرارا ہاتھ الیار کے بازو پر بھی مارا تھا۔ اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے الیار نے بڑی مشکل سے سافٹ ڈرنک چھلکنے سے بچایا، ورنہ وہ ٹیبل پر ہی الٹ جاتا۔ پوری بھابھی کی کاپی ہوتی جا رہی ہے، ہر وقت ہاتھ چلتا ہے میڈم کا۔ بہت تب کر الیار نے سوچا تھا، مگر کہا نہیں۔ کہہ کر سمین کو چڑیل تھوڑی بنانا تھا، اسی لیے اس نے بس اتنا کہا، کھلے آسمان کے تلے اور پھر جنگلی جانوروں کے نوالا بن جائیں گے۔ بہت ہی جل کر اس نے اپنا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ جنگلی جانور رہتے ہیں یہاں؟ الیار کا کہنا تھا کہ سمین نے ایک دم سے چاروں طرف دیکھا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، کہیں کوئی جانور نہ آ جائے۔ وہ سہم سی گئی۔ اچھا بس اب پرانی ہیروئنوں کی طرح ڈرو مت، ایسے ہی بول دیا، کوئی جانور نہیں ہے یہاں۔ سمین کو ڈرا دیکھ کر اس نے ٹوک دیا، کہیں وہ چلنے کی ضد شروع نہ کر دے۔ پھر ٹھیک ہے، ہم گھر لے سکتے ہیں۔ بڑے اطمینان سے پھر سے اس کی سوئی وہیں پہنچ گئی تھی۔ اس بار الیار کو ہنسی آ گئی۔ ہاتھ میں لیا گلاس ٹیبل پر رکھ کر اس نے ہنستے ہوئے سمین کی نازک سی ناک چٹکی میں پکڑ کر دبا کر چھوڑ دی اور بہت ہی پیار سے بولا تھا، اچھا گھر لے دوں گا، جو کہو گی سب لے دوں گا، مگر ابھی تم گھر سے ہٹ کر کچھ اور بولو نا میری جان۔ میں تمہارے ان خوبصورت لبوں سے بس اپنے بارے میں سب جاننا سننا چاہتا ہوں۔ ہوا کے زور سے اڑتی سمین کی لٹوں کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے کرتا وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سجی سنوری معصوم سی اس کی بالکل ڈول سی محبوبہ۔ الیار کو اس پر ہمیشہ سے زیادہ پیار آ رہا تھا۔ آج وہ پوری طرح سے اس کی محبت کا حقدار جو بن گیا تھا۔ کیا بات کروں، یہیں گھر لے لو گے تو پھر ہم یہیں رہیں گے، کتنا اچھا لگے گا نا، ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک سا۔ اسے کچھ زیادہ ہی یہ جگہ پسند آ گئی تھی۔ الیار کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تمہارے اوپر بس اب میرا حق ہے، تم سر سے پیر تک بس میری ہو، پیار سے کہتا وہ پھر سے اس کے لٹوں کو اپنے انگلیوں سے لپیٹ رہا تھا۔ بڑے آئے حقدار، پہلے ڈھنگ سے پرپوز تو کرو، پھر مجھے۔ ابھی تم نے یہ کہا نہیں سمین مجھ سے شادی کرو گی؟ اپنا منہ ٹیڑھا کر کے وہ شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، ساتھ ہی الیار کے ہاتھ سے بال بھی چھڑا کر اس کے ہاتھ کو پرے کر دیا۔ شادی کا کیا ہے، بلکہ رخصتی ہی ہو جائے گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ وہ شوخی سے اسے دیکھ کر مسکرایا، راضی نہ ہوتی تو تمہارے ساتھ یہاں نہیں ہوتی الیار صاحب، آپ کو دل نے محرم مان لیا ہے، اپنا سب کچھ، اسی لیے تو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، تمہیں چھو رہی ہوں، تمہیں تو اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ سمین نے مسکرا کر ایک کونی میز پر ٹیکی تھی اور الیار کو دیکھتے ہوئے بڑے جذب سے اظہار کر بیٹھی، مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرنا، ہمیشہ میرا اعتبار کرنا سمین، مجھ سے کبھی بدگمان مت ہونا۔ الیار نے ٹیبل پر کونی ٹیک کر سمین کے ہی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، تم سے کبھی بدگمان ہو بھی نہیں سکتی۔ سمین ان جادو بھری نظروں میں دیکھتی ہوئی بے خود سی ہوئی تھی۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے الیار کے چہرے کو چھو کر محسوس بھی کیا تھا کہ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے یا خواب ہے۔ بس ایسے ہی اپنی محبت پر قائم رہنا، یہ جان لو الیار کا عشق بس تمہارے لیے ہے۔ اپنے چہرے پر پھرتے سمین کے ہاتھ کو اس نے اپنے لبوں سے لگا لیا، تم میری زندگی ہو، میری دھڑکن الیار، تمہیں الیار دیکھ کر جیتا ہے، تمہارے ہونے سے ہی الیار کی سانسیں چلتی ہیں، اور آج سے نہیں برسوں سے بار بار اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا وہ سمین کی طرف دیکھ بھی رہا تھا۔ الیار کی آنکھوں میں محبت کا سمندر مچلتے دیکھ کر سمین جیسے خود پر نازا تھی، دل مچل مچل کر کہنے لگا، آج سارے فاصلے مٹا کر اس کی باہوں میں چھپ جائے، آج سب بھول کر بس الیار کی ہو جائے۔ اپنے دل کی خواہش پر گھبرا کر سمین نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، تمہارا اعتبار کبھی ٹوٹنے بھی نہیں دوں گا، ہر کوشش کروں گا کہ تمہاری نسوں میں خود کو گرنے نہ دوں۔ اپنے چہرے پر رکھے سمین کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہ اس کے ساتھ ساتھ خود سے بھی عہد کر رہا تھا، ایلی تم ایسا کیوں بول رہے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سمین کی آنکھوں میں اس بار خوف کی جھلکیاں دکھیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، پہلی وجہ ہماری شادی ہے جس کے ہونے کا امکان نہیں، تم یہ سمجھو ہماری شادی ہو چکی ہے، آگے بولو۔ گلاس سے گھونٹ بھر کر اسے پوری سنجیدگی سے ٹوک دیا، ایسے کیسے مان لوں تمہاری بات کہ نکاح ہو چکا ہے، نکاح ہونا باقی ہے؟ ایک تو وہ اتنے گمبھیر موضوع پر بات کر رہی ہیں اور صاحب کسی اور ہی دنیا میں جیسے ہیں۔ اس کی ایسی لاپرواہی سے بولنے پر سمین بری طرح سے چڑھ کر بولی،
نکاح تو ہوا ہے تمہارا۔ کس کا نکاح ہوا ہے؟ اہلیار کے بے ساختہ بولنے پر وہ بیچ میں ہی زور سے بولی۔ اہلیار نے سر جھٹک کر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھ دیا اور پورے طرح سے سمین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم سمجھو ہمارا نکاح ہو گیا ہے اور تمہیں میں رخصت کر کے یہاں لے آیا ہوں اور اب ہم ہنی مون پر آئے ہیں۔ سمین پوری آنکھیں پھاڑے اس کی اتنی بے تکی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اہلیار اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا پوری سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تمہیں بھی تو یہ جگہ بہت پسند آ گئی ہے، کتنا رومانٹک سا ماحول ہے، کوئی بھی نہیں، بولو کیا کہتی ہو؟ اپنی بات کہتے ہوئے وہ بڑے آرام سے سمین کے بالوں سے پن نکال کر اس کے اسٹائل سے بندے بالوں کو کھول چکا تھا۔ سمین کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اسی طرح منہ کھولے پوری آنکھیں پھاڑے اہلیار کی ایسی شوخی دیکھ رہی تھی۔ ہاں یا نہ، ہاں یا نہ میں جواب دو نا یار، میں بہت بے چین ہوں۔ اہلیار نے بڑے رومانٹک ہوتے ہوئے اپنا چہرہ آگے بڑھا کر اس کے بالوں میں بسی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار لیا۔ سمین جسے ہوش میں آ کر بھڑک ہی گئی، پوری قوت سے اس نے اہلیار کو ایک زوردار دھکا دیا تھا تو وہ پیچھے کی طرف الٹتے الٹتے بچا تھا۔ تم اتنے بیہودہ ہو، اتنے چیپ، شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ سمین شیرنی بنی اسے گھورتی اپنے بالوں کا جوڑا بھی بنانے لگی جسے اس بدتمیز انسان نے کھول دیا تھا۔ میرا دماغ خراب تھا جو تم سے ایسے بول دیا، میں کیوں بھول گیا کہ دل میں ویمپائر کو بسایا ہے۔ وہ شرمانے کے بجائے بس پنجے ہی مارے گی۔ بہت ہی تپ کر سیدھا بیٹھتے ہوئے اہلیار نے اپنی چیئر پرے کھسکا کر دوری بنائی۔ اس کا کیا بھروسہ سامنے رکھی چھری کانٹے سے اسے شہید ہی نہ کر دے۔ سمین سب بھولے اب خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جو اب چہرے پر ناراضگی لیے اپنی پلیٹ میں کیک کے پیس رکھ کر کھانے لگا تھا۔ تم نے مجھے ویمپائر بولا؟ سمین کا غصہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس سے بھی کوئی خطرناک مخلوق ہوتی تو وہی بولتا، مزے سے کھاتے ہوئے جیسے اسے اور تپایا تھا۔ تم کیا ہو، بھوت؟ وہ بھی کالے بھوت؟ سمین نے دانت پیس کر جیسے اہلیار کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ کالا بھوت؟ تمہارا دل نہیں تڑپا؟ نہیں، بس خوشی سے بھر گیا ہے۔ تم نے میرا دل توڑ دیا۔ اپنی پہلی ڈیٹ پر ایسی بے عزتی کسی کی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اہلیار جیسے صدمے میں چلا گیا تھا، جیسے سچ مچ اسے شوق سا لگا تھا۔ سمین ہنستی چلی گئی۔ وہ بہت غصے سے پلیٹ کھسکا کر اس سے رخ موڑ کر بیٹھ گیا، نگاہیں باہر نظر آتے نظارے پر لگا دی۔ ناراض ہو گئے ایلی؟ ہاتھ بڑھا کر سمین مسکرا کر اپنی چیئر کھسکا کر اس کے قریب کھسک آئی۔ ناراض ہو گئے کیا ایلی ڈارلنگ؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے اہلیار کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کر دیا۔ جی نہیں لیڈی ویمپائر۔ سمین کا ہاتھ اپنی تھوڑی پر ہٹا کر اس نے اسے جلایا تھا۔ سمین نے اسے گھورنا چاہا مگر بے ساختہ دونوں کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ سمین نے ہنستے ہنستے اپنا سر اہلیار کے شانے پر ٹیک دیا۔ تم کیا ہو ایلی؟ میرے دل سے پوچھو۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں اور کسی کی بھی نظر تمہارے پرکشش چہرے پر نہ پڑے، تمہارے جادو بھری نظریں کسی چہرے پر نہ ٹھہر جائیں، کوئی بھی میرے اتنے ہینڈسم سے محبوب کو نہ دیکھے۔ اہلیار کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ سمین کے کھوئے کھوئے انداز پر سمین نے سر اٹھا کر خود کو دیکھتے اہلیار کو دیکھا تھا۔ تمہاری یہ مسکراہٹ ہے نا؟ دل کرتا ہے کہ اہلیار کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کیا دل کرتا ہے میری زندگی؟ جھک کر بڑی واقفتگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہی کہ ایک مکہ مار دوں؟ سمین شرارت سے کہہ کر پھر سے ہنسی تھی۔ تم سے یہی امید ہے مائی لائف۔ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ دور ہٹ کر بیٹھو بدتمیز۔ سمین کو پھر سے اپنی ناراضگی یاد آ گئی۔ سامنے بیٹھے اہلیار کو دور دھکیلنا چاہا مگر اہلیار کی گرفت مضبوط تھی۔ کچھ لفظ میرے لبوں سے بھی سن لیں محترمہ، اپنی تعریف میں اس کی آنچ دیتی نظروں سے گھبرا کر سمین کی پلکیں جھک سی گئی تھیں، گالوں پر لالی سی بکھری۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ ٹپ ٹپ کر کے بوندیں پڑنے لگیں۔ دونوں نے ہی چونک کر شیڈ کے اطراف میں دیکھا تھا۔ چلو بھاگ چلیں ورنہ کار تک جاتے ہم بھیگ جائیں گے۔ سمین بوندوں کو دیکھتے ہوئے تیزی سے کھڑی ہونے لگی تھی۔
چپ چاپ بیٹھو، ایلیار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ بٹھا کر بولا۔ بھیگ بھی گئی تو کیا، اتنا اچھا موقع ہمیں کبھی نہیں ملنے والا، کم سے کم یہاں کسی کا ڈر تو نہیں۔ ممی ڈیڈ سمجھ رہے ہوں گے ہم شادی، اور شادی میں موجود لوگ سمجھ رہے ہوں گے ہم گھر پر سکون سے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ وہ بہت ہی مطمئن سا اور پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہاں اچھا تو ہے، مگر پھر بھی اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو سمین کا دل بھی یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا۔ کسی کو معلوم ہوگا، کس کو معلوم ہوگا، بڑی ماں تو کسی کو بتانے والی نہیں۔ تم مطمئن رہو اور آرام سے اپنے خدشات دور کرو۔ کیا خیال ہے اب چلا جائے؟ بہت رات ہو گئی ہے۔ سمین کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کر ایلیار نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ سمین بڑے اعتماد سے اس کے پاس آ کر اس کے شانے پر سرک کر کھڑی ہو گئی۔ اسی اعتبار کے لیے تو اس نے دن رات چاہت کی تھی، اور آج یہ اعتبار مکمل ہو گیا۔ تھینکس مائی لائف، آئی لو یو ایلی، لو یو ویری مچ۔ سمین اس کے سینے سے لگ کر جیسے سب بھول گئی۔ یہ موسم کا یہ اثر تھا کہ ایلیار سب بھولنے لگا۔ اس نے اپنی اور سمین کے درمیان ایک حد باندھی تھی، مگر آج وہ باندھی گئی حد چٹکنے لگی تھی۔ سمین کو وجود میں جکڑ کر اس کی گردن پر جھکا۔ وہ کسی سے کیا گیا وعدہ بھی بھول گیا تھا۔ تم کیا ہو سمین، کوئی جادو جو مجھے اپنے سحر میں ایسا گرفتار کر گئی، ساری دنیا میں بھلا بیٹھا ہوں۔ اسے باہوں میں جکڑے اب اس کے گالوں پر اپنے لب پھیر رہا تھا۔ یوں ہی اسے جکڑے ہوئے اس نے سمین کا چہرہ دیکھا۔ سمین کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں کی لرزش بڑی قاتلانہ تھی۔ ایلیار سب بھول بیٹھا تھا۔ آٹومیٹک اس کا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ایلیار کے ہاتھوں نے نازک کمر کو اور سختی سے جکڑ لیا، اور سمین کے ہاتھ اس کے سینے، پھر شرٹ کے کالر سے ہوتے اس کی گردن میں سرسرا کر بالوں میں کینچی کی صورت میں پھنسے تھے۔ وہ بے خود سا ہو کر اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں گھولنے لگا تھا۔ سمین پر خماری سی چھا گئی۔ نہ جانے کتنے لمحے گزرے تھے۔ ایلیار نے بھوجل نشے سے چور ہوتی اپنی آنکھیں کھول کر اپنے محبوب کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چہرہ جیسے کھلا ہوا گلاب بنا ہوا تھا، اور ہونٹوں کی سرخی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج کا یہ نشہ ہمیشہ میرے دل میں اس پل کی یاد دلاتا رہے گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر بھاری ہوتی آواز میں بولا تھا۔ سمین نے آہستہ سے اپنی پلکیں کھولی، نگاہیں سیدھے اس کی نشے سے بوجھل آنکھوں سے ٹکرائیں تو وہ حیا سے سرخ ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ایلیار نے مسکرا کر پوری شدت سے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب سچ میں رخصتی کروا لینی چاہیے، کسی بھی جھنجھٹ کے بغیر، ایلیار نے اسے زبردستی اپنے مقابل میں کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ سمین نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ شرمانا چھوڑیں میڈم، اب ہم کو چلنا چاہیے اس سے پہلے کہ موسم کا جادو ہم پر چھڑ جائے، وہ شرارت سے کہتا اس کے چہرے سے اس کی ہتھیلیوں کو ہٹا چکا تھا۔ سمین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، ساری تیزی دور جا چکی تھی۔ میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ ایلیار ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر شیڈ سے باہر نکل آیا۔ باہر برستی بارش نے کچھ ہی پلوں میں دونوں کو بھگو ڈالا تھا۔ ایلیار کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے چاروں طرف گھما رہا تھا، اور سمین بس چلا رہی تھی۔ ایلیار کی خوشی سے بھرپور ہنسی نے ماحول کو اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ بادلوں نے ان دو محبت بھرے وجود پر اور بھی خوشی سے برسنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ، تم کبھی بھی نہیں سدھرو گے جنگلی بدتمیز۔ جیسے ہی اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی، وہ تیزی سے اس سے دور ہو کر دوسری سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ایلیار نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا، پھر اس کی نگاہ جیسے اس کے چہرے پر جڑ کر رہ گئی تھی۔ سمین مارے غصے کے پیر پٹک کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ ایلیار نے تیزی سے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ اتنے سے پیار سے تم ناراض ہو؟ سوچ لو آئندہ کیا ہوگا جب تم میری دسترس میں مکمل طور پر ہوگی۔ سمین اس کی بات کا مطلب سمجھ کر حیا سے سرخ ہو گئی۔ ایلیار ہولے سے ہنس دیا۔ شوخ نظروں کے ساتھ چلتی سمین کو دیکھا۔ ایلیار کیا کر رہے ہو تم؟ بہت زیادہ غصے والی آواز پر ایلیار اور سمین دونوں نے گھبرا کر اپنے روم سے نکلتی سمین کو نگار کو دیکھا تھا۔